السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور وقت سے تشریف لائے، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ شکریہ کہنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے تاخیر کی تھوڑی سی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ امید اور کوشش یہ تھی کہ 9 بجے شروع کیا جائے، جس سے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہم مشاعرے کے لحاظ سے شروع کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی بھیڑ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت ممنون ہوں۔ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ کہنے کے کہ کس قدر آپ لوگوں کے آنے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بزم اردو کی طرف سے ہم نے ایک کوشش کی ہے ایک محفل سجانے کی، اور اس محفل کو سجانے کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے ستارے ہم سٹیج پہ آپ کے سامنے لائیں اتنے ہی ستارے سٹیج کے باہر بھی ہوں۔ تو اس کوشش میں کافی جد و جہد ہوئی اور اردو سے کنیکشن نکال کے کچھ ستاروں کو جو ہم لائے ہیں، ہمارے مظفر علی صاحب آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں، ان کا تعارف میں کیا کراؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے کرانے کی، سب جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک تاریخ لکھ دی ہے امراؤ جان کے نام سے۔ رضا مراد صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں صرف ان ستاروں کی بات کر رہا ہوں جو ستارے سٹیج پہ ابھی نہیں ہیں، کیونکہ سٹیج کے اوپر جو شعراء اکرام آئیں گے آپ ان کے بارے میں سنیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ اس مشاعرے کی خاص بات ہے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، ہمارے جدہ سے دوست تشریف لائے ہیں، ہمارے ہندوستان سے، لکھنؤ سے۔ تو ایک اچھی کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی اچھی سی محفل پیش کی جائے۔ تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں تشریف لانے کے لیے۔ یہ شام اردو کی ہے، یہ سامعین اردو کے ہیں، یہ محفل اردو کی ہے۔ تو آج بات صرف اردو کی ہوگی اور اردو والوں کی ہوگی، اور اس بات میں مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا پورا ساتھ دیں گے ہماری اس محفل کو سجانے میں، کیونکہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنس اور جو رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اردو کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، اور اردو کا فیوچر، اردو کا مستقبل یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑا بہت ہے۔ حالانکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے بارے میں ایک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ وہ ہندوستان میں پاکستان کی زبان ہو گئی اور پاکستان میں ہندوستان کی زبان ہو گئی۔ بدقسمتی رہی، لیکن ہم اردو کے چاہنے والے، اردو کو سمجھنے والے اور اردو کو آگے بڑھانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اردو کا تحفہ دے سکیں، اور اس مقصد سے بزم اردو قائم ہوئی ہے۔ اور ہم ایک خواب ہے ہمارا کہ کوئی بھی آنے والی نسل کا بچہ جو اردو پڑھنا چاہتا ہو اس کو یہ موقع فراہم ہو کہ وہ اردو اسکول میں پڑھ سکے۔ آج کی تاریخ میں ہم فرینچ اپنے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں، جرمن اپنے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں، اردو کیوں نہیں بھائی؟ اردو نے ایسی کون سی خطا کی ہے کہ ہمارے آج اسکولوں میں، میں اسپیشلی انڈین پرسپیکٹو سے، ہندوستان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ چوائس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو ہم کو لڑنی ہے، اور میں کھلے عام کہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم کو لڑنی ہے۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کو بہت بار ہمارا مقصد نہ شارٹ ٹرم میں ملے، لیکن ہمیں لانگ ٹرم میں یہ اپنا مقصد پورا کرنا ہے کہ ہمارے آنے والی جنریشن کو اردو مہیا کی جائے جہاں پہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس مقصد کو بزم اردو کے ساتھ ہم آپ سب کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی موقع ملے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور وہاں آپ اردو کو سپورٹ کریں، اور اسی مقصد سے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے بزم اردو سے جڑنا چاہیں، ہماری ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آدمی کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتی ہے، جوڑنا چاہتی ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو محبت کی زبان ہے، جوڑنے کی زبان ہے۔
ہماری تنظیم ہندوستان اور پاکستان کے یوم آزادی ایک جگہ مناتے ہیں. بہت مشکل کام ہے اور عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا ہے, لیکن یہ اس شیرین زبان کا جادو ہے کہ وہ جوڑتی ہے لوگوں کو, وہ محبت کا پیغام دیتی ہے, اور یہی محبت کا پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے اور آپ سے دنیا تک پہنچے. آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے, تاخیر کے لیے معذرت. ایک بہت شاندار محفل آپ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگ خوب مزہ لوٹیں گے, خوب انجوائے کریں گے, اور ہمارے چہیتے فنکار, اداکار, ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ ان کا خوب بخوب خیر مقدم کریں گے. بہت بہت شکریہ.